الحمد لله حمد الشاكرين والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ در نبوت سے وہ اعلیٰ رتبہ ایسا پا گئے، نبوت کی خلافت وہ تاج پہنے آ گئے۔ در نبوت سے وہ اعلیٰ رتبہ ایسا پا گئے، نبوت کی خلافت وہ تاج پہنے آ گئے۔ صدیق وہ عتیق وہ نبی کے ہیں رفیق وہ داستان یار کو مزار تک نبھا گئے۔ محترم معزز اساتذہ اکرام اور اسٹیج کے سامنے بیٹھے ہوئے مہمانان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسان رب لم یزل ہے کہ آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حق تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ کو سمجھنے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زبان جس موضوع کے ساتھ رفتار پروقز لے کر آپ سے محو گفتگو ہو رہی ہے وہ ہے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صاحبان محفل، دنیا کے اندر دو منصب ایسے ہیں جن کا تعلق وہب سے ہے، کسب سے نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عطا سے حاصل ہوتے ہیں، محنت و مشقت اور ریاضت سے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ ان میں پہلا منصب نبوت ہے، دوسرا منصب صحابیت ہے۔ یہ دونوں اللہ کا انتخاب ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختار لی اصحابی فجعلہم اصحابی، کہ اللہ نے نبوت کے لیے جس طرح میرا انتخاب کیا اسی طرح میرے صحابہ کا بھی خود ہی انتخاب فرمایا۔ نبوت کے لیے اللہ نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا ان کی تعداد ایک صحیح روایت کے مطابق 1,24,000 ہے۔ اسی طرح میرے صحابہ کے بھی تعداد ایک روایت کے مطابق 1,24,000 ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان 1,24,000 انبیاء میں سے 313 انبیاء کا انتخاب کیا اور ان 313 انبیاء کو تمام انبیاء پر فضیلت دی۔ بعین ہی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 صحابہ میں سے 313 بدری صحابہ کا انتخاب کیا، ان کو باقی صحابہ پر فضیلت دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 313 انبیاء میں سے 10 کا انتخاب کیا، ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 313 صحابہ میں سے 10 کا انتخاب کیا، ان کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء میں سے 4 کا انتخاب کیا، ان 4 کو اللہ نے نبوت بھی دی ہے، رسالت بھی دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 10 صحابہ میں سے 4 کا انتخاب کیا، ان 4 کو اللہ نے صحابیت بھی دی ہے، خلافت بھی دی ہے۔ پھر ان 4 انبیاء میں سے اللہ نے ایک نبی کا انتخاب کیا جس کو سب کا سردار اور امام بنایا، جس کا اظہار معراج والی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء کی موجودگی میں مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اسی طرح 4 صحابہ میں سے سب سے افضل صحابہ سیدنا صدیق اکبر ہے، جس کا اظہار میرے نبی نے مرض وفات میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ رؤساء محفل،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، ان کی وصف کنیت ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے۔ میں آج صدیق پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ عربی گرامر کے مطابق سچ بولنے والے کو صادق اور اس کی تصدیق کرنے والے کو مصدق کہا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ ارے صدیق کون ہے؟ ارے صدیق تو عکس نبوت کو کہتے ہیں، یعنی جس کی زندگی نبی کی زندگی کی طرح ہو تو وہ صدیق ہوتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صدیق کے وفات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے چند پیار بڑی باتیں کہی تھی، جن کو علامہ ضیاء الدین نے اپنی کتاب احادیث مختارہ میں اور امام حسبانی نے اپنی کتاب معرفت الصحابہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے حضرت صدیق کے وفات پر ان کے خصوصیات اور ان کے مناقب کو بیان کرتے ہوئے کہا تھا، اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا ورحمتا وفضلا، کہ صدیق اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت، خصلت، فضل اور بزرگی میں سب سے زیادہ مشابہ تھے، تو اسی کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ عزیزان انجمن ذرا توجہ کیجیے، کلام الہی میں سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و رفعت بیان کی گئی ہے۔ کہیں یوں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا اذ یقول لصاحبہ سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا فانزل اللہ سکینتہ سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا اولئک هم المتقون سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا وسیجنبها الاتقى سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا سے مراد صدیق اکبر ہے، کہیں یوں فرمایا والذین آمنوا معه سے مراد صدیق اکبر ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں چمن مصطفیٰ معطر ہے صداقت صدیق سے، چمن مصطفیٰ معطر ہے صداقت صدیق سے، اوراق قرآن بھی منور رفعت صدیق سے۔ رؤسائے محفل، آئے ذرا احادیث مبارکہ کا سیر کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3565 پر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولكن اخی وصاحبی۔ سنن ترمذی کتاب المناقب حدیث نمبر 3653 پر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یعمہم خیرہم۔ طبرانی المعجم الکبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 53 پر احادیث مبارکہ موجود ہے۔ عن عائشہ ان ابا بکر دخل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ مشکات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 563 پر روایت موجود ہے۔ وعن محمد ابن الحنیفہ فإن قلت لأبی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر۔ عزیزان انجمن، ہم تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر کون ہے، تو جواب آتا ہے کہ ابو بکر ہے۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہم سفر تو عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، سعد بھی ہے، بلال بھی ہے، عمارہ بھی ہے۔ جی ہاں، ہم سفر تو سارے صحابہ ہیں،
بدر میں بھی ہم سفر ہے، یرموک میں بھی ہم سفر ہے، تبوک میں ہم سفر ہے، غزوات میں بھی ہم سفر ہے، احد میں بھی ہم سفر ہے، مکہ میں بھی ہم سفر ہے، مدینہ میں بھی ہم سفر ہے، لیکن جب بات ہم سفر کی آتی ہے، لفظ ہم سفر آتا ہے، ایک ہی لفظ، ایک ہی جملہ، ایک ہی نام، ایک ہی ذات سامنے آتی ہے، جس کی ہم سفر کے بعد ذات سامنے آتی ہے تو اسی کو ابو بکر کہتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میرے ہم عقائد اور ہم افکار گلشن اشرفی کے مہکتے ہوئے چہکتے ہوئے پھولوں، بس آخر میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ کہہ سکتا ہوں، منبع نور الہدا صدیق ہے، پیکر و صدق و صفا صدیق ہے۔ اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، اے صدیق جو بھی تیرا احترام کرتے ہیں، ہم بڑے ادب سے ان کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔